رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک مقدس مہینہ ہے اور ہم اور آپ 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں، حالانکہ اس ربیع الثانی اس مہینے کا نام ربیع الاخر ہے، ربیع الثانی ہے، لیکن سرکار غوث اعظم کو اس مہینے سے نسبت ہے۔ اس مہینے میں کوئی جتنا چھوٹا ہو اگر خوش عقیدہ مسلمان ہے تو عالم کے چپے چپے میں، کائنات کے گوشے گوشے میں اور دنیا کے خطے خطے میں سرکار غوث اعظم کے نام کی 11ویں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ جیسے اس سے پہلے ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، ہر خوشی سے سنی مسلمان کا جو ہے پیشانی اس کی دمک اٹھتی ہے، چمک اٹھتی ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آج ساری کائنات کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد والا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ ایسے جب 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو کسی اور کی طرف ہماری اور آپ کی نگاہ نہیں جاتی ہے، ہمارا اور آپ کا تصور کہیں اور نہیں جایا کرتا ہے، بلکہ بڑے پیر صاحب کو یاد کرتے ہیں اور ہر آدمی اپنے انداز میں اپنے طور طریقے سے بڑے پیر صاحب کی 11ویں کیا کرتا ہے۔ کوئی نظر و نیاز کرتا ہے، کوئی میلاد خوانی کرتا ہے، کوئی فاتحہ خوانی کرتا ہے، کوئی قرآن خوانی کرتا ہے، کوئی ان کے نام پر لنگر لٹایا کرتا ہے۔ یہی وہ سرکار غوث اعظم ہے جن کا فرمان عالی شان یہ ہے کہ جو شخص پابندی کے ساتھ میرے نام کی 11ویں کرتا رہے گا وہ کبھی کسی کا دست نگر نہیں ہو سکتا، وہ دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ غوث اعظم نے چیلنج فرمایا اور یہ دعویٰ کیا تھا، کیسے نہیں کہا تھا، بلکہ اللہ نے ان کو اس قابل بنایا تھا اور اللہ نے اتنا ان کو تصرف عطا فرمایا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج 11ویں شریف کے مہینے سے مورات گزر رہے ہیں، بڑے مبارکباد کے قابل ہے وہ کہ اپنے لخت جگر، نور نظر، فرزند ارجمند عزیزم غلام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خانہ آبادی کے موقع سے اس بزم نورانی کا انعقاد کیا ہے۔ علماء ربانین کا نورانی قافلہ یہاں اترا ہوا ہے۔ یوں تو وہ بہت زیادہ علماء سے محبت کیا کرتے ہیں، اب اس کی تفصیل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ان سے ملتا ہے ایک مرتبہ عالم دین، وہ یہی کہتا مجھ کو بہت چاہتے ہیں، آنے والا دوسرا آتا ہے وہ کہتا مجھے بہت چاہتے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ والوں کا مقام کیا ہے، اللہ والوں کی شان کیا ہے، اللہ والوں کی عظمت کیا ہے، اللہ والوں کا مقام کیا ہے، اللہ والوں کا درجہ کیا ہے۔ ہم اور شما کیا سمجھ سکتے ہیں، یہ تو ان کے کیٹیگری کا جو ہوگا وہی سمجھ سکتا ہے۔ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے، اولیاء کرام کی محبوبیت کا درجہ اللہ رب العزت ہی جان سکتا ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے علم کو اور ان کے مرتبے کو ناپنے والے؟ برادران ملت اسلامیہ، یہی وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حکم اتصالی، میں دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ جب میرے غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ پوری دنیا کو اللہ کے پورے جو ہے دنیا کو اللہ کا محبوب بولی، غوث سمدانی، محبوب یزدانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ ہاتھ کی ہتھیلی پر، تو میرے نبی کی شان کیا ہوگی، وہ کتنا دیکھتے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ لاڈلا بیٹا ارشاد فرماتا ہے میں دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں، یہی وہ سرکار غوث اعظم ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے، امام عشق و محبت نے، آقائے نعمت نے، دریائے رحمت نے، کنز الکرامت نے، جبل الاستقامت نے، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے، امام اہل سنت نے، مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غوث کی عظمت کا خطبہ پڑھنے پہ آتے ہیں تو یوں لب کشا ہوتے ہیں کہ میرے آقا غوث سمدانی، آپ کی شان تو یہ ہے، وہاں کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یہ میرے آقا سرکار غوث اعظم کی شان ہے کہ جہاں اور اولیاء کرام کی گردن ہو وہاں پہ میرے نبی پاک کے مقدس شہزادے غوث سمدانی کا تلوہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ حضرت سیدی سرکار خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع آیا تھا، یہی پیر لاسانی نے، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ ھذا قدمی علی کل رقبت لولی اللہ، یہ میرا
قدم ناز تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ تو جو ولی جہاں تھا، جس شہر میں تھا، جس ڈگر میں تھا، جس نگر میں تھا، جس ملک میں تھا، جس صوبے میں تھا، جس صحرا میں تھا، جس چٹیل میدان میں تھا، سمندر کی لہروں میں چلنے والا اور پہاڑ کی کھو میں محو عبادت رہنے والا، جس نے بھی دیکھا نبی کے شہزادے کا اعلان ہوا، جو ولی جہاں تھا نبی کے شہزادے غوث اعظم کے اعلان کو اپنے کان میں سن لیا، اور سننے کے بعد سب نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ اسی موقع پر حضرت خواجہ جو ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھتی ہوئی جوانی ہے، ابھرتا ہوا شباب ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، 18 سال کی ابھرتی ہوئی جوانی ہے، خراسان کے پہاڑ کے کھو کے دامن میں بیٹھے ہوئے آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ یہ اعلان غوث اعظم کو سنا تو فوراً آپ نے گردن جھکا دیا اور آنکھوں کو بند کر لیا اور عرض کرتے ہیں میرے آقا غوث اعظم، آپ کی شان تو یہ ہے بل عینی و راسی، اور اولیاء کرام کی صرف گردن پہ آپ کا تلوہ ہے، میری آنکھوں اور میرے سروں پر آپ کا تلوہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ اعلان تھا جس کو غوث نے ملک جو ہے عراق کے جو ہے جامع مسجد سے اعلان فرمایا تھا، اور سرکار غریب نواز نے خراسان کے پہاڑ کے دامن کے کھو میں بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں اور مجاہدے نفس کر رہے تھے اور اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ اعلان غوث اعظم سنتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، گردن جھکا لیتے ہیں۔ اسی کی ترجمانی میرے جو ہے پیر و مرشد آقائے نعمت مرشد برحق تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مولانا شاہ مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفی رضا خان بریلوی یوں عرض کرتے ہیں میرے غوث آپ کی شان تو یہ ہے، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے گلی غوث اعظم۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرات گرامی، آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا یہ ہے سچے کون لوگ ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، یعنی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں اور اپنے ماں باپ کے حکم کی اطاعت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا ادب و احترام کریں، ان کی عزت و تعظیم کریں، ان کی تعظیم و توقیر کریں، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کی عزت ہم کا کرنا چاہیے۔ یہی تو خوف خدا ہے، اور راستے سے کانٹا ہٹا دینا چاہیے، راستے سے کنکر ہٹا دینا چاہیے۔ یہ نبی کی تعلیم ہے اور ہمیں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، آج یہ ڈر کا بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم نے اور آپ نے یہ پڑھ لیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ڈر تو سمجھ میں آ گئی۔ ہم شراب کے قریب نہ جائیں، ہم جوئے کے اڈے پہ نہ جائیں، ہم کسی بھی خرافات والی جگہ پہ نہ جائیں، بلکہ اللہ کے مسجد میں جا کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اپنی گردن جھکا دیں اور پیشانی اپنے رب کی بارگاہ میں ٹیک کر کے اپنے رب کو جو ہے اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر کے التجائیں کریں، مناجات کریں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں میں آتی ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے لوگ کون ہیں؟ تو قرآن فرماتا ہے سچے لوگوں کی تلاش ہے۔ تو سنو، نبیین کی جماعت سچی ہے، صدیقین کی جماعت سچی ہے، شہداء کی جماعت سچی ہے، صالحین کی جماعت سچی ہے، اولیاء کاملین کی جماعت سچی ہے، اور ائمہ مجتہدین کی جماعت سچی ہے، مدددین کی جماعت سچی ہے، محدثین کی جماعت سچی ہے۔ اب مجھے کہنے دو، اقواس کی جماعت سچی ہے، اقداد کی جماعت سچی ہے، ابدال کی جماعت سچی ہے، اوتاد کی جماعت سچی ہے، نجبا کی جماعت سچی ہے، نجبا کی جماعت سچی ہے، نقبا کی جماعت سچی ہے۔ اب اس جماعت کے ایک ایک فرد کا نام لے لیا جائے تو کہا جائے گا محی الدین غوث سمدانی سچے ہیں، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سچے ہیں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی سچے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سچے ہیں، نصیر الدین روشن چراغ دہلوی سچے ہیں، حضرت سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری سچے ہیں، قاضی حمید الدین ناگوری سچے ہیں۔ کہنا پڑے گا حضرت خواجہ مخدوم علاء الدین صابر کلیری سچے ہیں، کہنا پڑے گا جلال الدین کبیر الاولیاء سچے ہیں، کہنا پڑے گا کہ حضرت حافظ شمس ترکمانی پتی سچے ہیں، کہنا پڑے گا حضرت شرف الدین گولی شاہ قلندر سچے ہیں۔ یہ سچے لوگوں کی جماعت ہے، اور ان جماعت کے ایک ایک فرد کا نام لے لیا جائے تو یہی تو سچے لوگ ہیں۔ اور سچائی کا معاملہ تو یہ ہے کہ آئیے میں ایک واقعہ تاریخ کے حوالے سے آپ کے روبرو کرتا ہوں، ذرا درود پاک پڑھیے تو میں عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا